جی اسلام آباد ہے ضیافت ہو کے خبر شروع کریں لائیو بولٹن کو میں آپ کے پاس 2 منٹ کے لیے آپ کو بتا کے پھر جانا چاہوں گا سر بات ناصر اکبر خان صاحب میڈیا ٹاک. سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو شبلی فراز ان کے فوکل پرسن ہے تو تمام معاملات طے پا چکے ہیں کہ کس طرح لوگوں کو ساتھ کیا موڈس آپرینڈی بنایا گیا؟ پہلی بات یہ ہے کہ میں جو سیکیورٹی چیکس کے لیے آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ بڑی ہائی سیکیورٹی موومنٹ ہے اور اس موومنٹ میں جہاں پولیس کے بے شمار جو لوگ ہیں اور اسلام آباد کی سیکیورٹی جو ہے اس وقت وہ سب سے پہلی پرائرٹی ہے اور اس میں رہنے والے اور جس طرح کی یہاں کے دہشت گردی کے خطرات ہیں اس کے مطابق اس کی چیکنگ پہ ہوں اپنی ٹیمز کے ساتھ. اور یہ پوائنٹ جو ہے اس پہ بھی میں آیا ہوں اور آپ سب کو دیکھا ہے تو آپ سے بات کرنے کے لیے جیسے آپ نے کہا میں حاضر ہوں. جو سیکیورٹی کی جو تفصیلات ہیں اس میں ایک عدالت کے حکم کے مطابق ہم نے ایک جو گائیڈ لائنز ہیں پیرامیٹرز ہیں وہ مقرر کر دیے ہیں وہ اور ہم نے شبلی فراز صاحب چیف آف اسٹاف ان سے شیئر بھی کر دیا ہے. ان سے جو لسٹ وغیرہ ہمیں ملی ہیں جو عدالت کا حکم بھی تھا اور جو سیکیورٹی کو دیکھتے ہوئے اس کے مطابق بھی ہم نے ساری چیزیں کی ہیں. اور آخری چیز یہ ہے کہ اس آرڈر میں بھی بڑا کلیئر ہے اور جو ہم نے ہدایات جاری کی ہیں آپ سب لوگ بھی جو کھڑے ہیں ایک تو اپنی سیکیورٹی کا خاص طور پہ خیال رکھیے. میں نے پولیس کو کہا کہ آپ کی سیکیورٹی جو ہے وہ پولیس کی پرائرٹی ہونی چاہیے کہ کسی قسم کا یہ کوئی نقصان نہ ہو سکے, کسی کو موقع نہ ملے. خاص طور پہ پولیس کے اپنے بھی جو لوگ ہیں ان کو بھی بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کیونکہ اس طرح کے جب مواقع ہوتے ہیں اس میں کوئی بھی تیسری طاقتیں جو ہوتی ہیں کوئی ملک دشمن عناصر جو ہوتے ہیں ہم سب جانتے ہیں وہ پاکستان کی صرف سالمیت ہی نہیں پاکستان کی جو ہم آہنگی ہے جو ہارمنی ہے اس کے بھی پیچھے لگے ہوئے ہیں سر. اور اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپس میں نفاق ڈالا جائے. گھر اتفاق سے چلتے ہیں نفاق سے نہیں. سر پچھلی دفعہ پی ٹی آئی کے کارکن جوڈیشل کمپلیکس پر آئے ہیں اس دفعہ کیا احکامات ہیں پی ٹی آئی کے پہنچیں گے اس جگہ پر کرتے ہیں تب کیا ہوگا؟ دیکھیے جو ابھی تک ہو چکا ہے ہم سب نے دیکھا ہے کہ آخری جب تشریف لائے تھے عمران خان صاحب تب بھی ہم نے جوڈیشل کمپلیکس پہ تو توقع یہ تھی کہ وہ ایک معمول کی کارروائی کے لیے آئے ہیں اور وہ چیزیں بڑے بحث و خوبی ہوں گی لیکن وہ نہیں ہوئیں اور اس کے نتائج بھی آپ نے دیکھے. لیکن ہائی کورٹ پہ بڑی اچھی پولیس نے سیکیورٹی دی اور یہ جو خطرہ ہمیں سب کو محسوس ہوتا ہے کہ ہماری کوئی بھی اہم جو شخصیات ہیں وہ نشانہ بن سکتی ہیں جس سے ملک میں انتشار بھی پھیل سکتا ہے اور اس کے جو نتائج ہیں اس پہ دوسرے عوامل پہ بھی اثر انداز ہو سکتی ہے. تو اس دفعہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے سیکیورٹی کے جتنے بھی حد الامکان کوشش ہو سکتی ہے یہ بیلنس کرنا کہ لوگوں کی عام زندگی بھی چلتی رہے اور سیکیورٹی بھی ہو اور آپ کے بھی رائٹس ہو اور میڈیا کو بھی آخری لمحے تک پوری جو ایکسیس مل سکے یہ ہمیں اندازہ ہے. اور میں اونچی بولوں گا تو گال بات کریں. آئی جی صاحب یہ بتائیں کہ یہاں پہ ان کو روکنے کے لیے اتنی سیکورٹی کافی ہوگی؟ روکنا مقصد نہیں ہے. دیکھیے جب عدالت نے طلب کیا ہے اور وہ خود آ رہے ہیں اور 8 دفعہ تقریباً عدالتوں میں کہ یہ اجازت ایک صورت یا دوسری صورت میں لی جا چکی ہے. مقصد روکنا نہیں ہے, مقصد فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, ریگولیٹ کرنا ہے اس موومنٹ میں جس میں یہ تمام عدالتی کارروائی آپ کے حقوق میرے فرائض اور ان کی جو ذمہ داریاں ہیں ان میں ایک توازن پیدا رہ سکے. تو لہٰذا اچھے طریقے سے اس جگہ تک اگر وہ آ رہے ہیں باقی جو قانون نافذ ہیں آپ کے علم میں ہیں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ جہاں تک وہ قریب آتے جائیں جہاں پہ زیادہ امکان ہو خطرے کا جس پہ عدالتی افسر بھی موجود ہیں آپ سارے لوگ بھی ہیں اس کو اچھے طریقے سے ہم ریگولیٹ کر لیں. آئی جی صاحب جتنے غیر معمولی کے انتظامات کیے گئے ہیں کیا عمران خان کی گرفتاری کا امکان ہے کہ یہاں پہ اسی سیکیورٹی کے حصار میں انہیں گرفتار کر لیا جائے کسی اور کیس میں؟ دیکھیں امکانات پہ تو میں بات نہیں کر سکتا. امکان تو آپ گرفتار کرنے کا ارادہ ہے؟ بارش ہوگی گرفتار کرنے کا ارادہ آئے ہوئے ہیں. میری اس میں ریکویسٹ ہے کہ میں ایسے مفروضات پہ بات نہیں کر سکتا کیونکہ جو عدالت تک کا ہمارا کام ہے ہم نے وہ سر یہ بتائیے کچھ اسپیسیفک تھریٹس ہیں اس حوالے سے یہاں پہ کیونکہ جو سیکورٹی کے انتظامات کی اور آپ نے بھی کہا کہ کوئی تیسری طاقت اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہے, کچھ اسپیسیفک تھریٹس بھی ہیں؟ جی اسلام آباد میں دہشت گردی کا واقعہ آج سے 2 مہینے پہلے ہو چکا ہے. ہم سب جانتے ہیں جو ہمارے تقریباً 100 پولیس آفیسر
खैबर पख्तूनख्वा में शहीद हुए हैं, आपको दूसरे जो वाक़यात कोयटा में भी और कराची में भी जो हुआ, इन सारी चीज़ों को अगर आप देखें किसी एक शहर से मुतल्लिका बात नहीं है। इस्लामाबाद पाकिस्तान का 9वां बड़ा शहर है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मुख्तलिफ अनवा के लोग रहते हैं जो कि पोटेंशियल जिन पे लोग अटैम्प्ट हो सकती है, और हमारी पुलिस लाइंस जो है, पुलिस की इस्टेब्लिशमेंट्स वल्नरेबल है, तो इतनी तादाद में पुलिस को इकट्ठा करना भी हमारे लिए एक चैलेंज भी है। आपसे तवक्को ये है कि जैसे आपने पहले भी हमारे साथ बहुत ताउन किया है, मीडिया से भी मेरी यही गुजारिश होगी, मैं बात भी आपके तवज्जो से सब शहरियों से भी करना चाहता हूँ जो इस्लामाबाद के शहरी हैं, कि ये ज़हमत थोड़ी देर के लिए होगी और इंशाल्लाह जो ही ये पेशी वगैरह ख़त्म होती है तो रास्ते बाकी भी तमाम खुले हुए हैं, तो ये जो एक महदूद जगह है इसमें भी ओपन अप हो। सर रावलपिंडी से पीटीआई के काफिले निकलते हैं तो उनके लिए क्या काम आता है, आगे आ सकेंगे फैजाबाद से वो? मैंने अर्ज़ किया कि जो दफ़ा 144 नाफिज है, हम जितना इस काम को मुश्किल बनाएंगे वो सब के लिए ज़हमत होगी। हमारे सबसे दरख्वास्त ये है और आपके ज़रिए बात करने का मकसद भी ये है कि सबको पता हो कि पुलिस के काम में, दूसरी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के काम में और जो पेशी होने वाली है उसमें हमारी मदद करें ताकि ये बहस नखूबी हो जाए और किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या ना हो। और अगर कोई हो तो मैं पेशगी आपसे माजरत चाहता हूँ कि क्योंकि इस रफल में और आपका ख़ास तौर पे हमने कहा गया ख्याल भी रखें, आपकी सिक्योरिटी का भी, और इसी तरह आप मुस्कुराते रहें जिस तरह आप मुस्कुराते हैं। सर पहले भी बहुत सारे मीडिया की एंट्री